السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ گفتگو چل رہی تھی روزہ دار کے مقام اور اس کی فضیلت کے متعلق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کی یوں فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ دار کے لیے جنت کا جو داروغہ ہے جس کا نام رضوان ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ تو اس روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس روزہ دار کی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں کہ افطار تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ دن رات میں روزہ دار کی ایک دعا تو اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ دار کی فضیلت یوں ارشاد فرمائی گئی کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے، اب یہ روزہ کل قیامت کے دن اس روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بنے گا کہ کل یہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا کہ اس بندے نے روزہ رکھا تھا، میں نے اس کو کھانا پینے سے روکا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت اور میری سفارش قبول فرما اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دے۔ تو روزے کی بھی شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس روزے دار کے لیے جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ خاص کیا ہے روزہ دار کے لیے کہ خاص اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوگا جس کا نام باب ریان ہے۔ محترم بزرگوں، اور یوں فرمایا گیا کہ جو روزہ دار سحری کھاتا ہے، اس سحری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکت کو رکھا ہے۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے یوں فرمایا گیا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے جام پلائیں گے اور وہ جام ایسا ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے روزہ دار کی فضیلت اور یہ ہے اس کا مقام کہ اتنے سارے فضائل اس کے لیے موجود ہیں، اور جو ایمان والا ان فضائل کو سنے گا وہ ضرور بضرور روزہ رکھے گا اور ان فضائل سے بہرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی روزہ رکھنے کی اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی تاکہ یہ فضائل ہم حاصل کریں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔